رونق ہے تیرے دم سے، رونق ہے تیرے دم سے، رونق ہے تیرے دم سے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ دنیا کا کام مکمل کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ضروری ہے۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے۔ الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اپنی عبادات کے ساتھ محنت جاری رکھتے ہیں۔ والد صاحب کا نام عبدالغفور ہے جی۔ ہم صبح ابو کے ساتھ میں نا دکان پہ آتا ہوں اور ابو دکان کھولتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کے بعد وہ ہمیں بتاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ باتیں سن کے پھر ہم کام شروع کر دیتے ہیں اپنا۔ میرا نام سید عبدالغفور شاہ ہے، مدینہ ٹاؤن کا رہائشی ہوں میں، اور میری شاپ ہے ڈرائی کلین کی، اور میں انشاءاللہ رزق حلال کمانے کے لیے صبح جاتا ہوں۔ اور روٹین ورک میرا یہی ہے، صبح اٹھتا ہوں نماز کے لیے اور نماز پڑھتا ہوں۔ یہ روزہ آ گیا، الحمدللہ روزے بھی ہیں، روزے کا ماہ، اور روزہ رکھ کر میں دکان نماز وغیرہ پڑھ کے اور میں اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ دکان پہ جاتا ہوں، صفائی وغیرہ کرتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور باقی یہ وغیرہ کام جو بھی ہوتے ہیں میرے وہ کرتا ہوں۔ یہ بزرگ ہر دن محنت کے ساتھ شروع کرتے ہیں، رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ عبادات پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ بندوں کو رب سے ملانے ماہ رمضان آیا، آؤ اے بھائیو آؤ، کرو رب کو راضی، بندوں کو رب سے ملانے ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، رمضان آیا، ماہ رمضان۔ السلام علیکم، میرا نام علی رضا ہے، میرے والد صاحب کا نام عبدالغفور ہے، اور وہ ماشاءاللہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، تو وہاں سے لاس ہو گیا، تو پھر انہوں نے اس کے بعد یہ ڈرائی کلین کا کام شروع کیا، جو ماشاءاللہ سے ٹھیک جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد رضا ہے اور میں سید عبدالغفور شاہ صاحب کا ہمسایہ ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ خوش اخلاق ہیں اور 5 وقت کے نمازی ہیں۔ ہمیں کوئی بھی زندگی میں پرابلم ہو تو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور ان کا حسن اخلاق بہت ہی ماشاءاللہ شاندار ہے۔ اللہ ہم ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، رمضان آیا۔ رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں بھی سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے کام پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ رمضان، رمضان آیا، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، رمضان آیا، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ سلمان عارف میرا نام ہے جی، کچہری بازار میں عثمان فیبرکس کے نام سے
میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں. محمد اسلم اطاری صاحب جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، بہنوئی ہیں. ان سے ہمارا واسطہ پچھلے کوئی 24-25 سال سے ہے، لیکن کچھ سالوں سے ماشاءاللہ ان میں جو ایک تبدیلی دیکھنے میں آئی وہ یہ آئی کہ یہ ان کا نماز کی طرف لگاؤ ہوا، ان کا مذہب کی طرف لگاؤ ہوا، قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش شروع کی. میرا نام محمد اسلم اطاری ہے. الحمدللہ کپڑے کا کام کر رہے ہیں. تقریباً کوئی 24 سال ہو گئے ہیں مجھے کپڑے کا کام کرتے. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. صبح اٹھتا ہوں تہجد کے ٹائم تہجد ادا کرتا ہوں، شکر الحمدللہ. پھر سحری کا ماشاءاللہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ سحری کا کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں، بعد جماعت نماز پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ گھر آ کے قرآن پاک کی تلاوت الحمدللہ کرتا ہوں. سخت محنت والے کام کے باوجود اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پابندی سے نماز ادا کرتے اور روزے بھی رکھتے ہیں. آؤ اے بھائیو آؤ کرو رب کو راضی، بندوں کو رب سے ملانے ماہ رمضان آیا، بندوں کو رب سے ملانے ماہ رمضان آیا. میرا نام طاہر عباس ہے. 11-12 سال سے کام کر رہا ہوں اسلم بھائی کے ساتھ. ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں. نماز کا بھی اگر کوئی غلطی ہو وہ بھی بتاتے ہیں، پرہیز بھی بتاتے ہیں، اچھے کاموں کی چیزیں بتاتے ہیں. اور سب جتنے اچھے کام ان سے سیکھے ہیں ہم نے. پہلے شاید اتنا نہیں معلوم تھا جو انہوں نے بتایا. ماشاءاللہ روزوں کی پابندی اور نماز کی پابندی پوری طرح کرواتے ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں. ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو ظہر ادا کرتا ہوں. پھر عصر کی نماز ایسی، پھر افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو بھائیوں کے ساتھ افطاری کا ماشاءاللہ ادھر ہوتا ہے، وہ افطاری کر کے پھر مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہوں. ہمارا موبائلوں کا کام ہے. ہمارے اسلم بھائی ہے جی، ہمارے ہمسائے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں جی، بہت اچھے ہیں جی، دیندار ہیں جی، بہت اچھا اخلاق ہے ان کا. ہمیں یہ نماز کی تلقین کرتے ہیں، روزوں کی تلقین کرتے ہیں. کوئی اجتماع ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اس میں شرکت کریں آپ. کام انسان کے یہ بھی ایک عبادت ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، آپ کام کرنا چاہیے. کام کو ہے کہ جب کام کا ٹائم ہو کام کریں، جب نماز کا ٹائم ہو پھر یہ نہ کہیں کہ مجھے کام ہے، پھر کہیں نماز. یہ کام صرف ہاتھوں کی مشقت کا نہیں بلکہ صبر اور حوصلے کا بھی ہے. ماہ رمضان رمضان شروع ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا ہے صبح وہ اٹھتے ہیں اور وہ سب سے پہلے وہ ورد وغیرہ کرتے ہیں، اپنے نوافل ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں سحری، پھر روزہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دکان پہ سارا دن وہ کام شام کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ. جی میرا نام انصر عباس ہے، میں بجلی کا کام کرتا ہوں. میرے ہمسائے عبدالغفور صاحب ہیں. تو جی ہمارا آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف چل رہا ہے. صبح آتے ہیں عبدالغفور صاحب ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کر کے تلاوت وغیرہ سنتے ہیں، تو کام کرتے رہتے ہیں ہم. یہ کام تھکا دینے والا اور سخت محنت والا ہوتا ہے، مگر رزق حلال کمانا بھی فرض ہے. 50+ عمر ہو گئی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تو میں چلتا پھرتا ہوں تو میں یہ کام انشاءاللہ جاری رکھوں گا. یہ محنت کش رزق حلال کمانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں. ماہ رمضان ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان. جب ہم کام سے فری ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں وہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم جاتے ہیں نماز پڑھ کر آتے ہیں. جو بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا رمضان شریف گزر رہا ہے، ہم اچھے طریقے سے روزے رکھ رہے ہیں. ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان آیا. وہ
گاہک آ رہا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے گاہک سے پہلے میری نماز نہ چلی جائے, میں نے اپنی تراویح ٹائم پہ پڑھنی ہے, میں جہاں قرآن سن رہا ہوں میں نے وہیں جا کے قرآن سننا ہے. اس کے بعد پھر یہ ان کو یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی ہمارے جماعت نے فنڈز کی ذمہ داری میرے ذمہ لگائی ہے کہ بھئی جو کوئی رمضان میں یا جب بھی کوئی وہ چیزیں اکٹھی کرنی ہیں جو کہ اللہ کے کاموں میں لگانی ہے, جس میں کوئی حفاظ کے لیے لگانی ہے, کوئی اور اچھے کاموں پہ لگنی ہے, یہ اس میں بھی بڑا فکر کے ساتھ جو بھی ان پر اسائن کی جاتی ہے ڈیوٹی اس پہ بھی پورا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. پہلے نماز پڑھتا ہوں عشاء کی, پھر تراویح پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر 40 منٹ درس القرآن اس کا اپنا بیان ہوتا ہے وہ سنتا ہوں. حالانکہ تھکن بھی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ پھر کہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھنا تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے, ٹھیک ہے, وہاں پھر بیٹھ کے وہ سن کے پھر الحمدللہ گھر آتا ہوں, بچوں کو ملتا ہوں الحمدللہ, پھر چائے وغیرہ جو پی کے پھر یہ ہے کہ تقریباً 1 بجے 1:30 بجے سوتا ہوں. کبھی بھی انہوں نے کوئی اپنی ذات کے لیے بات نہیں کہیں گے, اگر کہیں گے تو کہیں گے بھئی آپ اس مرتبہ دعوت اسلامی کو کیا دے رہے ہیں, آپ اس مرتبہ جناب ہماری وہ تنظیم کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہماری تنظیم کا کروڑوں اربوں کا خرچہ جو کہ انسانیت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو بڑی ضرورت ہے فنڈ کی, تو آپ اپنا فنڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اس ہمارے اس ادارے کو دیں. آپ بلیو کریں میں نے جتنی دفعہ بھی اسلم بھائی صاحب سے ملا ہوں نا, تو مجھے ان کا جیسے ایک انسان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, لیکن ایک لطف انداز میں وہ ہم سے بات کرتے ہیں, ہمیں دعوت دیتے ہیں ہر چیز کے لیے, آتے جاتے گزرتے وقت نماز کی دعوت دینی, پھر بٹھاتے ہیں, پھر اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیسے کسی کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے, بولنا ہے, وہ ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں ماشاءاللہ. ان کی روزمرہ زندگی میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کام کے درمیان بھی اللہ پاک کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا ان کی ترجیح ہے. آؤ اے بھائیو آؤ کرو رب کو راضی, بندوں کو رب سے ملانے ماہ رمضان آیا. آؤ اے بھائیو آؤ کرو رب کو ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر ابو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں پھر میں آ جاتا ہوں, نماز پڑھ کے آ کے پھر روزے کی تیاری کرتے ہیں. روزے کا ٹائم ہو جاتا ہے, ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ. اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے, وہ دکان پہ ہوتا ہے, وہ گھر میں تھوڑا بہت سامان دے کر واپس جاتا ہوں. افطار کا وقت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اس وقت میں سکون اور تسلی محسوس ہوتی ہے. افطاری کا ٹائم ہوتا ہوں تو میں بچوں کے ساتھ آ جاتا ہوں گھر پہ, فروٹ وغیرہ لے کے, جو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے حلال لیتا ہوں. اور محنت میں بہت کرتا ہوں, ویسے یہ ہے میں تھک جاتا ہوں تو الحمدللہ گزارا وغیرہ ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, بچوں کو دیتا ہے, مجھے دیتا ہے. ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان رمضان آیا. 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 ماہ رمضان. افطار کے وقت سب ساتھ بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں یہ لمحات بہت اہم ہوتے ہیں. ماہ رمضان ماہ رمضان. پورا رمضان افطاری بھی ہم اکٹھے ہی کرتے ہیں, ادھر بیٹھ کے ہی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں, یہ دعا کرواتے ہیں ہم کر کے پھر افطاری کرتے ہیں. ماشاءاللہ جب بھی گزرتے ہیں دیکھتے ہیں, تصویر پڑھتے ہیں, بہت حسن اخلاق سے ہم سے بات چیت کرتے ہیں, اور ایون کہ ہمیں بہت سی دعوتیں دیتے ہیں
اسلام کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ان سے ملنے میں، ہمیں ایک لطف جیسے کہ ملتی ہے دین کی طرف سے بھی، ہر چیز کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ، بہت جتنی تعریف کر لیں وہ کم ہے ان کے لیے۔ اکٹھے افطاری کرتے ہیں جی اسلم بھائی کے ساتھ، محنت بھی کرنی چاہیے اور اللہ کا اپنا عبادت بھی کرنی چاہیے الحمدللہ۔ میرا یہ میسیج اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ نے یا نوجوان ہیں وہ اکثریت مجھے پتہ ہے کہ نہیں یہ چوکوں میں بیٹھے ہیں، کہیں میں بیٹھے ہیں، تو وہ جو ہے نا میں ان کو لیے میرا میسیج ہے کہ آپ کام بھی کریں اور اللہ کی عبادت بھی کریں، ٹھیک ہے۔ بزرگوں کو بھی ہے کہ تھوڑی سی ہمت کریں، الحمدللہ اللہ نے طاقت دی ہے، تو جیسے ہی آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت دے گا۔ تو یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی کا میں ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا ہوں جتنا بھی شکر ادا کروں۔ رمضان شریف میں جب سورج غروب ہوتا ہے، افطار کے وقت خوشی اور سکون کا لمحہ آتا ہے۔ الحمدللہ رمضان شریف ہے، نیکیوں کرنے کا زیادہ دل کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فل میں انشاءاللہ تعالی نیکی زیادہ کریں۔ محنت، ایمانداری اور عبادت، اصل سکون اسی میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کیسی رونق ہے مساجد میں بہار آئی ہے۔ محنت کامیابی کی چابی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم محنت کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المحترف، بے شک اللہ پاک طلب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ لے کے اب دن یہ سہانے ماہ رمضان آیا، رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان ماہ رمضان۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا ہے الحمدللہ۔ رونق ہے تیرے دم سے، رونق ہے تیرے دم سے، رونق ہے تیرے دم سے۔